السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک ضروری مجلس ہے، اس لیے کہ آج شعبان کی 19 تاریخ ہے، 10-11 دن کے بعد رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان ہمیں نصیب کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی اور اپنے گناہ بخشوانے کی ہمیں توفیق دے۔ رمضان کے کچھ مسائل آج آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام شیخ، روزہ کیا بغیر نیت کے بھی رکھ لیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، روزہ ایک آدمی اگر بغیر نیت کے یہ رکھا تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ پہلی بات تو جو نفلی روزے ہیں نا، نفلی روزے کے لیے بھی نیت ہونی چاہیے، لیکن اگر نفلی روزے کے لیے کسی نے نیت نہیں کی بلکہ صبح آدمی اٹھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بعد میں رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نیت تو ہونی چاہیے جہاں سے رکھے گا وہاں سے، لیکن کیا رات ہی سے نیت ضروری ہے؟ تو نفلی روزے کے لیے رات ہی سے نیت ضروری ہے۔ وہ جب اگر نہیں کھایا ہے تو کبھی بھی وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات ہی سے روزے کی نیت نہ کرے فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 30 روزوں کے لیے الگ الگ نیت کرنی ہے؟ تو اگر الگ الگ نیت کریں ہر سحری کے ساتھ تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مہینے کے شروع میں ایک آدمی نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، تو پھر وہی ایک نیت کافی ہے، جب تک کہ بیچ میں کوئی کٹ آف نہ آئے۔ کٹ آف کا مطلب یہ کہ بیچ میں آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو جب وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا پھر اسے نیت کرنی پڑے گی۔ یا کٹ آف کا مطلب یہ کہ ایک آدمی سفر پہ چلا گیا، روزہ اس نے توڑ دیا، اب پھر جب وہ سفر سے واپس آئے گا روزہ رکھنا شروع کرے گا تو پھر اسے نیت کرنی چاہیے۔ تو فرض روزہ بغیر نیت کے، رات ہی سے بغیر نیت کے نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی کیا فضیلت ہے شیخ؟ فضیلت نہ کہ فضیلت، فضیلت وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسے بھی جائے فضیلت۔ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو رمضان کی بات ہو گئی، اور عام روزہ بھی، چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے شوال کا ہو، چاہے عاشورہ کا ہو، یا ایسے بھی نفلی روزہ ہو یا ایام 20 کا ہو، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے سوائے روزہ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب شہنشاہ اگر دینے پہ آ جائے تو کتنا دے سکتا ہے کچھ پتہ نہیں، تو یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کی راہ میں رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 30 روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اچھا شیخ، رمضان میں اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل گیا، انجیکشن لگوا لیا، یا کان میں درد ہے کان میں دوا ڈلوا لی، یا ناک وغیرہ تکلیف ہے، تو کیا دونوں الگ الگ سوال کیجیے، دیکھیے پورا گڑبڑ نہ کیجیے۔ اچھا چلیے، پھر انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوئی انجیکشن دوا کھائیں گے تو ٹوٹ جائے گا بھائی، دوا کھائیں گے ٹوٹ جائے گا، انجیکشن کی بات ہے۔ تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہ انجیکشن چاہے رگ میں ہو چاہے پٹھے اور گوشت میں ہو، لیکن اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگوائے، قوت آ جائے، گلوکوز چڑھوائے، تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بیماری ختم کرنے کے لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کچھ عبداللہ بھائی کچھ پوچھیں گے؟ اچھا آنکھ اور کان میں ایک حاملہ عورت ہے، وہ اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے
کیا بات ہے، حاملہ عورت کیسے دودھ پلائے گی؟ اب بچہ مطلب ایک دودھ پلانے والی عورت ہے یا ایک حاملہ عورت ہے، جی جی اور دودھ پلانے والی ایک عورت ہے، یعنی دو الگ الگ عورتیں ہیں. کیسے رکھیے گا؟ تو یہ عورتیں اگر روزہ نہیں رکھے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی، ایک عورت دو باتیں ہیں. ہاں، دو باتیں ہیں. ایک تو حالت ایک حمل بھی حمل مشقت میں ہے ہاں. اور ایک دودھ پلانے کی مشقت ہے. ایک عورت حمل کے حالت میں ہے، اگر وہ قوی ہے، طاقتور ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ اس کو نہ بچے کو، جانتی ہے ڈاکٹری حساب سے، تو وہ روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بھی پریشانی ہے، یا اس کو پریشانی نہیں ہے لیکن پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کو نقصان ہے، تو وہ حالت حمل میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بچہ جننے کے بعد اس روزے کی قضا کرے گی. ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت اگر اتنی قوی ہے کہ الحمدللہ وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی اس کو دودھ ہوتا ہے، بچے کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو روزہ رکھے. لیکن اگر عورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو جائے، بچے کو خوراک ملنا کم ہو جائے، تو ایسی عورت بھی دودھ پلانے کے وقت روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے. جیسے ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں، وہ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک بوڑھا آدمی جو بالکل آخری عمر کو پہنچ چکا، اب تو اس کو جوانی لوٹنی نہیں ہے، اس کی قوت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. کئی مفسرین نے اس آیت کو ایسے ہی طاقت نہ رکھنے والوں کے اوپر سیٹ کیا ہے کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتے تو ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ایسے ہی عبداللہ بھائی ان لوگوں پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے جو ایسے مریض ہو گئے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ابھی نہیں اٹھنے والے، تو وہ بھی اسی بوڑھے کے حکم ہے. ایسے تمام مریض جو زمانے سے بستر پر پڑے ہیں اور ان کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، ایسے لوگ بھی اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر یا تو کھانا بنا کر کھلا دیں، لیکن اگر غلہ دینا ہے تو آدھا سا یعنی کم سے کم 1.5 کلو غلہ اس کو دیا جائے گا. اچھا شیخ، اگر ایک آدمی ہے اس نے روزہ رکھا ہے لیکن وہ اگر اس کو اس سارے سوالات کہاں مل گیا، پہنچا لگ گیا یہاں تو ہم چارج ہی کر دیا نا. ہاں کیا چیز؟ ہاں بولیے بولیے. بولیے نہیں، بولیے. یہ مطلب ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے جی اور وہ اس بات کو بھول گیا، ہاں، یعنی شروعاتی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پہلے روزے میں یا دوسرے روزے میں، جمعہ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک سنے ہیں. اور بھول گیا. اب بھولنے کے بعد میں نا اب اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے کھانا کھا لیا، ہاں. بعد میں اس کو یاد آیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ روزہ اس کی قضا کرنی ہے یا اس کو میں ہمارے جو بھائی فون کر رہے ہیں، میں لائیو چلا رہا ہوں، پلیز جو ہے تو بھول کر کے اس نے کھا لیا، بھول کے کھایا، اس نے اس کو ہاں، پتا نہیں ہے روزہ کئی رکھا بار ہوتا ہے ایسا ہاں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو آدمی سال بھر سے کھا پی رہا ہے تو ہاں. دھیان نہیں رہتا. اگر بھول سے کسی نے کھا لیا تھوڑا یا بہت یا پیٹ بھر تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا روزہ ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے کھلا دیا ہے. اچھا شیخ، کبھی اگر ہم، آنکھ میں اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. البتہ ناک میں دوا اگر ڈالتے ہیں اور دوا حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ناک میں دوا عموماً پہنچ جاتی ہے حلق میں، اس لیے ناک میں دوا نہ ڈالیں. آنکھ اور کان میں جو دوا ڈالتے ہیں انشاءاللہ حلق تک نہیں پہنچتا، وہ معمولی قسم کا جو پہنچتا ہے جرثومہ، اس سے کوئی حرج نہیں. علماء کی یہی رائے ہے. اچھا شیخ، ایک بات یہ جاننا ہے، جیسے ایک آدمی ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے جان بوجھ کے، جان بوجھ کر کے. جان بوجھ کے، اس کے لیے کیا کفارہ ہے، کیا ہے جان اس کے لیے کیا اچھا، حکم ہے؟ اچھا ہوا. جو آدمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں کرتے، لیکن کئی آدمی ایسے ہاں بدماشی کر لیا، اگر وہ اس کو سوار ہو گیا جنون، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ بعد میں تو اس کی قضا کرے گا ہی، گنہگار تو ہوا ہی ہے، پلس اس کے اوپر غرامہ اور جرمانہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. ایک غلام اس وقت کی بات ہے، اب تو غلام نہیں رہے، ایک غلام بہت مہنگی بات ہوئی. دوسری بات، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھے ہو،
2 مہینہ. ایک دن میں آپ کا حال ایک دن بھی اگر بیچ میں کٹ ہو گیا تو آپ کو پھر سے 2 مہینہ رکھنا ہے. اس کو کفارہ مغلظہ کہتے ہیں. بہت مشکل کفارہ ہے. اگر وہ آدمی کمزور ہے 2 مہینہ مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اسے. تو یہ ہے اس کا کفارہ جو آدمی حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے. اچھا شیخ، روزے کی حالت میں اگر منہ سے غلط بات نکل جائے کیا روزہ اس کا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، لغو بات کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے روزے کہ اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کے اجر و ثواب سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جو اپنے اعضائے جوارح کی حفاظت نہیں کرتا. کیونکہ روزہ دراصل کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام گناہوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. تبھی تو صحیح تربیت ہوگی، تبھی تو تقویٰ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اب اگر وہی علم غلم، وہی جھوٹ بدتمیزی، وہی سارے غلط کام کرتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں. اپنے یہاں شیخ اکثر کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے نے تھوکتے رہتے ہیں، بار بار میں تھوک کو نگلتے نہیں ہیں. اور کئی کہتے ہیں کہ جو ہے نا الٹی اگر ہو جاتی ہے، آدمی کو الٹی ہو جاتی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ آدمی بولتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کا کیا یہ حکم ہے؟ عبداللہ بھائی کی طرف سے 2 سوال ہے. الٹی قے جس کو کہتے ہیں، اگر یہ قے آپ کے بدن میں کسی مشکل کی وجہ سے خود بخود آیا، خود بخود قے ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے، بلکہ قے روکنے کے لیے دوا کھلانی پڑتی ہے، تو خود بخود اگر قے آیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ نے ہاتھ ڈال کر کے قے کیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ منہ میں تھوک ہوتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوک بھی اگر اندر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوکتے رہتے ہیں بیچارے. ارے پھر بچے گا کیا، مر جائیں گے بھیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پورا دین آسانی کا نام ہے. تھوکنے کی ضرورت ہے، تھوک کو نکلیے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا شیخ، بنا شہری کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بنا شہری کھایا؟ ہاں بھائی، سحری کھانا سنت ہے. سحری روزے میں تقویت کا باعث ہے. سحری یہود اور مسلمانوں کے درمیان روزے میں فرق کرنے والی ہے. یہ سارے ثواب سحری کے ہیں. لیکن اگر کوئی سحری نہیں کھایا، سو گیا بغیر سحری کے، روزہ رکھ لیا، پہلے سے اس کی نیت تھی روزہ رکھ رہا تھا، بیچ میں کسی دن سو گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن مسلسل جان بوجھ کر کے مسلسل سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ خلاف سنت کام ہے. کبھی ہو گیا نہیں کھایا تو روزہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا شیخ، ایک اپنے جیسے ایک آدمی ہے روزے کی حالت میں، ہاں، روزے کی حالت ہے، اور روزے کی حالت میں آدمی بیوی پاس میں بیٹھی ہے، اکیلے میں ہے، تو اس سے بوسہ لے لیا، یا مطلب اس کو جو ہے اس کے ساتھ میں کوئی ایسی باتیں کر لی جس سے آدمی کا مطلب جو ہے ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کے اوپر کوئی کفارہ لاگو ہوتا ہے یا ایسے ہی جو ہے اللہ میرے خیال سے یا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا دوبارہ قضا رکھنا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بوسہ لینے سے یا بدن رگڑنے سے اگر اس کی منی خارج ہوئی ہے تو میں اس سلسلے میں بہت تحقیق نہیں کیا ہوں، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس کی کسی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، باقاعدہ اس کا دخل ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے اوپر کفارہ ہوگا. ہاں، لیکن وہ کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ کب ہوگا؟ جب آپ ہم بستری کریں گے تب کفارہ ہوگا. اچھا شیخ، اسی لیے جو ہے نا تھوڑا دور ہی رہنا چاہیے بیوی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے کئی آدمی دور نہیں رہتے تھے، قریب رہتے تھے، لیکن وہ اپنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی حاجت پر زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے. اس لیے اگر آپ کنٹرول رکھتے ہوں تب تو قریب جائیے، بوسہ لیجئے، چھوئیے. اگر سے آپ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، بوسہ لیے تو اور آگے بڑھ جائیں، بدن چھوئے تو اور آگے بڑھ جائیں، آپ کو شہوت آ جائے اور منی ونی خارج ہوئے. تو اس لیے تھوڑا دور رہنا چاہیے اگر کنٹرول نہیں ہے تو. شیخ اگر روزے میں انسان اگر دن میں سو گیا اور احتلام ہو گیا، کیا اس کا روزہ؟ یہ سوال ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں. کئی بار حالت روزہ میں اگر سو گئے تو احتلام ہو جاتا ہے، مری خارج ہوتی، خواب دیکھتے ہیں،
تو احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں آپ کے اختیار کا، آپ کی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ خود بخود جس چیز میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹنے والا۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے کہ مکھی گھس گئی منہ میں، کچھ نہیں، مچھر گھس گیا کھا گئے، ٹوٹ جانا چاہیے اندر، لیکن چونکہ آپ کا اس میں دخل نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ کے اختیار کے بغیر اگر کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی زبردستی آپ کو اکراہ کر کے، آپ کو قتل کی دھمکی دے کر، کچھ کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کھانا کھا لو ورنہ مار دیں گے بس، اور اپنے کھا لیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں۔ اچھا شیخ، جیسے کہ اب یہاں کہتے ہیں خون نکلنے سے، جیسے جسم سے کوئی چیز باہر نکل جاتی ہے، جیسے ناک سے خون نکلا، یا آدمی کا دانت ٹوٹ گیا، یا وہ دانت میں درد ہے اس کو اکھاڑ لیا، یا مطلب جو ہے نا کوئی انجیکشن کے ذریعے سے خون نکال کے جیسے چیک کرتے ہیں ویسا ہو گیا تو اس میں ہاں جی، ہاں جی، دیکھیں، بدن سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دانت کی وجہ سے، بشرطے کہ منہ میں نہ جائے، چاہے مثلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا خون نکل گیا، کوئی انجیکشن کے ناطے، چیک اپ کے ناطے آپ نے خون نکلوا لیا، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے نکسیر پھوٹ گئی، خون نکل گیا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ باقاعدہ کسی کو خون سپلائی کرتے ہیں، خون دیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اور کچھ ہے اور کچھ سوچو رمضان کے تعلق سے، اور کچھ؟ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ سوچتے رہیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کیجیے، استقبال کے اچھا لیے، سر، سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو۔ ہاں جی، اگر ایک شخص ہے جو روزہ تو رہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ اس کے بارے میں سختی سے اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو جب نماز نہیں پڑھو گے تو اس کا مطلب مشرکین میں سے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، اور جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ تو جو آدمی بے نمازی ہے تو اس کا روزہ جو ہے حاجت نہیں ہے، ایسے آدمی کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس کے نماز، اگر وہ انکاری نہیں ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، اگر نماز کا انکاری نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر وہ دوسرے نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جیسے کوئی خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا یا کوئی ایسی چیز جس سے جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، معمولی خوشبو ہے، پھول وغیرہ کی، عطر وغیرہ کی معمولی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی خوشبو ہے جیسے انہالر کا ہے، کوئی تیز خوشبو جس کی جرثومے اندر جانے کا خطرہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ عام طریقے سے خوشبودار تیل لگانے سے، خوشبو عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک یہ سوچتے رہو آپ بھی۔ ماہواری میں جو عورت ماہواری کے ٹائم میں اس میں اگر روزہ رکھا اور اس کو دوپہر میں اگر یہ آگے ہو گیا تو ایک عورت جو ہے ماہواری میں روزہ رکھی تھی، نہیں رکھی، روزہ رکھا تھا اس نے، لیکن بعد میں عصر کے بعد میں اس کو آ گیا۔ چلو اسی میں دو باتیں ہیں، ہاں، ایک تو کہ عورت کو جو ہے پیریڈ آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں عصر میں یا ظہر میں اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اس نے نہا لیا، تو کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اب وہ کھانے پینے سے رک جائے کیونکہ اب وہ پاک ہو گئی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ آدھا دن تو اس کا گیا، اب اس کو قضا بھی کرنا ہے، تو وہ باقاعدہ کھائے پیے گی، بالکل نہیں کھانے پینے سے رکے گی۔ اس کا الٹا ایک عورت ایسی ہے جو روزے سے تھی اور بعد میں اس کو حیض آ گیا تو روزہ توڑ دے گی اور اس روز کی قضا کرے گی۔ اچھا شیخ، روزے میں جو کہا جاتا سارے ہے سوالات آ گئے ماشاءاللہ۔ کہ الوداعی جمعہ، الوداعی جمعہ، کیا حدیث میں موجود ہے؟ کوئی الوداعی جمعہ نہیں ہے، الوداعی دن تو وہی ہے جس دن آپ کو موت آئے گی، کوئی الوداعی جمعہ نہیں میرے بھائیوں۔ جمعہ رمضان میں کوئی الوداعی جمعہ نہیں، یہ بدعت ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نہ ایجاد کریں، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے، اللہ کے نبی سے اور صحابہ اور ائمہ سے نہیں ہے، کوئی الوداعی جمعہ نہیں ہوتا۔ اور مسواک کرنے سے یا مطلب جیسے کوئی کولگیٹ وغیرہ سے کرنے سے یا مسواک کرنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟
کئی آدمی مسواک نہیں کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ مسواک کیجئے، مسواک خوب کیجئے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کولگیٹ ہو چاہے ٹوتھ پیسٹ ہو، ان تمام چیزوں سے اگر اس کا وہ حلق کے اندر نہیں جاتا ہے، معمولی محسوس ہوتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، باقاعدہ نہیں جائے تو مسواک کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، رمضان میں تو اور کرنا چاہیے تاکہ منہ کی بدبو جو ہے زیادہ نہ آئے. حالانکہ وہ بدبو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. تو میرے خیال سے عبداللہ بھائی اور کوئی اگر سوال نہ ہو تو اس محفل کو ختم کریں. دیکھیں آپ کے پاس کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ دے، ہمارے دل کو ایمان پر قائم رکھے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام جمعہ کا جو ہمارا درس تھا وہ ہم نے ادھر لائیو کر دیا. السلام علیکم. عبداللہ بھائی وہاں